أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سب بچے ایسا ہونٹوں پر اپنے انگلی رکھو، ایسا انگلی رکھو، ہاں جلدی جلدی انگلی رکھو، انگلی رکھو. کیا نام تمہارا؟ وہی بچے کیا نام تمہارا؟ ہاں رکھو. واپس لے لے جب انعام واپس لے لے قرآن بعد میں دکھاؤ گے تیرے کو ایک اور انعام استاد صبح کو رکھی. بیان ختم ہونے تک کون بھی ذرا بھی آواز نہیں کرتے، وہ انعام ان کو دیتے. کون لیں گے انعام؟ انگلی اڑ گئی تو انعام کینسل ہوا تھا. رکھو انگلی رکھو، ہلنا نہیں، منہ نہیں کھولنا، نیچے کرو. بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں یہ ہیں. مکتب کا نام مکتب عمر فاروق اگر رکھا گیا ہے تو اس کی نسبت میری طرف نہیں کرنا چاہیے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا چاہیے. زندوں کو مرنے سے پہلے چڑھانا نہیں. زندوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا اعتبار ہے جو دنیا سے چلے گئے، جن کا انتقال ایمان پر ہوا کامیاب ہوئے. ابھی ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا نہیں ہوگا. میں میری طرف سے بات نہیں بتا رہا، حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان منکم مستنا فلیستنا بمن قد مات. اگر تم کسی کو رہبر آئیڈیل نمونہ بنانا چاہتے ہو تو انہیں بناؤ جو دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جو دنیا سے چلے گئے وہ فتنوں سے محفوظ ہو گئے، اور جو زندہ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آج کا جو اچھا ہے کل بھی اچھا ہی رہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اتنے بڑے صحابی کا نام خلیفہ ثانی ہے، بہت سارے فضائل کے مالک ہیں، بیان نہیں کر سکتے. تو ایک گنہگار منسوخ کرنے کے بجائے صحابی کی طرف منسوخ کریں، اور آج سے اس مکتب کو تم کہو کہ مکتب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی طرف منسوخ کرو. اور میرا ہی نہیں، کسی بھی زندے کی طرف منسوخ کر کے کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. بہرحال دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ آپ حضرات اپنے بچوں کو مکتب بھیج رہے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، مستورات بھیجتی ہیں بچوں کو تیار کر کے. یہ بہت بڑی چیز ہے. دکھنے میں بہت چھوٹی کلاس نظر آتی، غیر منظم کلاس. ہاں کوئی نظم ابھی نہیں ہے، ابھی ڈھانچہ تیار نہیں ہوا، مکمل اچھی کلاس ہے، یونیفارم بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر منظم ہی کیوں نہ ہو دینی تعلیم پر بے شمار فضائل بیان کیے ہیں احادیث میں نبی کی. پھر باتیں کریں تو مجھے دیکھو ادھر، اوئے ادھر چلو خاموش بیٹھو. ابھی دیکھو ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، ہم نے غور نہیں کیا. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہماری عقل کیا کہتی؟ بیسٹ کون ہے؟ ہمیں بولتی بیسٹ وہ ہے جو ڈاکٹر ہے، بیسٹ وہ ہے جو لائر ہے، بیسٹ وہ ہے جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، بیسٹ وہ ہے جو انجینئر ہے، بیسٹ جج ہے، بیسٹ MLA ہے. ہماری نظروں میں بیسٹ دنیا کا بڑا عہدے دار، مالدار، سرمایہ دار، یہ ہماری عقل ہماری نظروں میں ہے. لیکن پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ کسے کا؟ اچھا. اور اچھا بھی کس میں؟ سب میں اچھا، سب سے اچھا. ایک ہے اچھا، ایک ہے سب میں اچھا.
تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بیسٹ وہ ہے، اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے والا سب سے بیسٹ ہے اور قرآن سکھانے والا سب سے بیسٹ ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن تھوڑا غور کرو نبی کی بات پر ہمارا ایمان کتنا ہے۔ سب سے بیسٹ چیز کے لیے ہم 1 گھنٹہ ہمارے بچوں کو فارغ کر رہے ہیں، جو بیسٹ نہیں ہے اس کے لیے 8-10 گھنٹے ہمیں دے دیں، پہلی برائی۔ دوسری چیز یہ ہے جو سب سے بیسٹ ہے وہاں 100% یونیفارم کی پابندی ہمارے سے نہیں ہوتی۔ یہ میں سارے مکاتب کی بات کر رہا ہوں۔ جو سب سے بیسٹ نہیں کہا جسے نبی نے، وہاں بغیر یونیفارم کے ایک دن بھی ہم اسکول کو نہیں بھیجتے۔ سب سے بیسٹ جو چیز مکتب ہے، قرآن سیکھنا سکھانا ہے، وہاں پر 200 250 300 کی فیس دینا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اسکول کی فیس ہزاروں روپے دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ جس تعلیم کو اللہ کے نبی نے سب سے بیسٹ کہا، وہاں پر ہم بغیر استاذ کی اجازت لے کر چھٹی کرا دیتے ہیں معمولی بہانوں کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا بچہ نرسری میں ہے، LKG UKG میں ہے، تو بغیر اطلاع کے، بغیر پرمیشن کے وہاں چھٹی نہیں کرائی۔ تو نبی جسے بیسٹ کہہ رہی ہیں، ہم بولتے ہیں وہ بیسٹ نہیں ہے۔ بیسٹ تو ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں۔ اسکول کالج کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں، وہ بھی پڑھانا ضروری ہے۔ اب تو ہماری حالت ایسی ہوگی ماشاءاللہ، یہ جو سیکٹر ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، سب ہو سکتا ہے گورنمنٹ سرونٹ یہاں زیادہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ پورے ملک میں، ہندوستان میں ہماری جو حیثیت ہے مسلمانوں کی کچرے کی طرح ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری۔ دونوں میں دیکھو 2 تعلیم ہے، ایک دینی تعلیم ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم میں ہمارے بچوں کا دیکھو تو اس میں بھی ہم فیل ہیں۔ دینی تعلیم چھوڑو، دنیاوی تعلیم میں دیکھو آپ، اس میں بھی ہم فیل ہیں۔ ٹرسٹ ہے، میری صفا خدمت ٹرسٹ ہے، مجھے آڈٹ کرانے کا جب مسئلہ آیا، پورے ڈسٹرکٹ کے کونے کونے کو جھان مارا، ایک مسلمان CA نہیں ملا مجھے، مجبور ہونا پڑا، مجھے یہاں سے گلبرگہ جانا پڑا، وہاں جا کر مجھے آڈٹ کرانا پڑا۔ یہ حالت ہے ہماری، ہمارے قوم میں کوئی CA بچہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میں مائک ہے باہر جا رہی ہے، لیکن یہ ہمارے کیا بولتے ہیں، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ ہماری مسجد چلے گئی، غیروں کے حوالے ہو گیا، جانتی بابری مسجد کا مسئلہ۔ کیس ہارنے کی بہت سارے وجوہات ہو سکتے، ایک بڑی وجہ کیا معلوم کہ کیس لڑنے والے وکیل مسلمان نے ہمارے وطنی برادر تھے۔ اب تھوڑا بتاؤ، ہمارے اچھے وکیل ہوتے ہیں تو ہم ہمارا کیس دوسروں کے حوالے کیوں کرتے، ہمارے وکیلوں کے حوالے کرتے۔ ہمارے پاس اچھے وکیل نہیں ہیں تو ہماری مسجد کا کیس ہم دوسروں کو دینا۔ اب انہیں مسجد کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے، دین کے مسائل معلوم نہیں ہے، تو ہمارا کیس کیا ہے۔ تو آج ہماری ہندوستان میں حالت جو ہے وہ ایک کچرے کی طرح ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ابھی میں اگر ہم لوگ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہمیں تمہارے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، ہم چیلنج کر سکتے، ہر فیلڈ میں ہمارا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مجبور ہوتے ہیں جوان بیوی کو غیر کے ہاتھ میں دینے، بیمار ہوتی ہے تو ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپریشن کا، میری ہی بیوی کا آپریشن کا جب مسئلہ آیا تو میں تلاش کرا باگلکوٹ میں کوئی لیڈی اچھی ڈاکٹر نہیں ملی، مجھے مجبور ہوا میں ایک جینس ڈاکٹر کے حوالے کرنے۔ اب آپریشن کے وقت میں جسم پر کپڑے بھی نہیں رہتے، زندگی بھر ہم برقع پہنائے، لیکن ہم نے اچھے لیڈی ڈاکٹر کو تیار نہیں کیے، تو مجبوری میں ہمیں ہماری جوان بیویوں کو ان کے حوالے کرنا۔ اچھے سے ہم لوگ نہیں بولتے وہ فلاں اسکول کو، فلاں کالج کو مت ڈالو، ہمارے لڑکیاں بگڑ رہی، لیکن ہمارے پاس آپشن کا ہے، یہاں مت ڈالو بولنے کے لیے تو ہم بول سکتی، لیکن یہ وہاں نہیں تو کہاں ڈالنا اگر سامنے والا پوچھا تو ہمارے پاس آپشن نہیں۔ تو دونوں جو علم ہے، دینی علم یہاں بھی ہم لوگ کمزور ہیں، دنیاوی علم وہاں بھی ہم کمزور ہیں۔ رشتے کا تو کام شروع کیے تھے ٹرسٹ کی طرف سے کہ رشتے جوڑیں گے بول کر،
ماشاءاللہ حسن بھائی ہمارے پاس جو ہیں لڑکیاں کے سمجھو تمہیں بی ایس سی بی ایڈ ایم بی اے ہائی ڈگری یہاں تک کہ بی بی اے ایم بی اے وہ بھی ہوا ایل ایل بی ایل ایل ایم مجھے وہ رشتوں سے یہ پوری ڈگریاں یاد ہو گئی یہ سب ڈگریاں کی لڑکیاں کی ادھر لڑکے کے رشتے آنے لگے تو سینٹرنگ مستری سمجھے خود کی گیراج ہے ٹو ویلر کی گیراج ہے فور ویلر کا میکینک ہے اچھا پینٹنگ کرتا جی ہمارا بیٹا اب کہاں جڑے گا ایک طرف بی ایس سی بی ایڈ پڑھی ہوئی لڑکی ہے ایک طرف 10th والا سینٹرنگ مستری ہے کہاں سے جڑے گا لڑکیوں کے بھاگ جانے میں بہت سارے وجوہات کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حساب سے لڑکے نہیں جس حساب سے لڑکی کو پڑھایا جا رہا اس حساب سے ہمارے لڑکے نہیں ہیں 10th میں سارے ڈراپ ہو جاتی سارے سینٹرنگ کام کے لیے دوسرے کاموں میں گھس جاتے تو دنیاوی تعلیم میں بھی ابھی اعلیٰ نہیں ہے ہم لوگ وہاں بھی فیل ہیں دینی تعلیم تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں 30 عمر ہو گئی 40 عمر ہو گئی عطیہ صحیح نہیں ہے ہماری کلمہ صحیح نہیں ہے ہمارا تو پھر ہم لوگ ہمارا ڈنکا اگر اس ملک میں بجانا چاہتی تو مجبور کر دینا سامنے والوں کو کہ ہمارے بغیر یہ ملک چل ہی نہیں سکتا پی جے عبد الکلام بتائے میری ضرورت ہے ملک کو کہاں سائنسدان اٹھا کر راشٹرپتی کا عہدہ ایسے نہیں ملا انہوں نے اپنی صلاحیت کو دکھایا تو آج ضرورت اس بات کی ہے والدین سے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں بیٹوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں بیٹیوں کو بھی کریں دونوں تعلیم سے آراستہ کریں دونوں تعلیم میں آگے بڑھائیں لیکن دنیاوی تعلیم میں جتنا چاہے آپ آگے بڑھاؤ حافظ عالم بناؤ یہ ہماری ریکویسٹ ہے درخواست ہے لیکن ہماری ایک اور ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کر یہ ہے کہ کم از کم اپنے بیٹے کو اتنا دینی تعلیم ضرور دو کہ ہمارے انتقال پر ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکے اتنا تو دو ہو رہا کیا اتنے جنازے عیدگاہ مسجد میں آتی بیٹا تیار نہیں ہوتا باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کیونکہ پڑھانا آتا ہی نہیں اللہم اغفر لحینا دعا ہی آتی ہے اسے مسائل ہی معلوم نہیں اسے پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا معلوم نہیں ہے باپ کا جنازہ ہے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ باپ کے انتقال ہوا کسی حاجی صاحب کا انتقال ہوا جنازے کی نماز کون پڑھائے گا شریعت کا مسئلہ کیا ہے شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنازے کی نماز مفتی صاحب پڑھا لیں عالم پڑھانا حافظ صاحب پڑھانا امیر صاحب پڑھانا ذمہ دار نہیں جنازے کی نماز بیٹا پڑھانا یہ زیادہ حقدار ہے یہ مسجد میں جو 5 وقت کی نماز وہاں حافظ عالم مفتی وہ پڑھائے گا لیکن جنازے کی نماز باپ کی جنازے کی نماز بیٹا پڑھائے گا ماں کی جنازے کی نماز بیٹا پڑھائے گا اب تھوڑا سوچو فجر کی ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی تو حافظ صاحب کو پڑھانے بول رہی جنازے کی نماز حافظ صاحب کو نہیں بول رہے عالم صاحب کو نہیں بول رہے ماں کسے بول رہے کسے بول رہے ہیں بیٹے کو پڑھانے یہ فرق کیوں کیا گیا شریعت میں فرق کرنے کی وجہ شریعت یہ ہے کیونکہ اب میں مثال کے طور پر کسی ایک حاجی صاحب کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں اب میں تیسری تکبیر کے بعد جب دعا پڑھ رہا ہوں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا اب اس میں مغفرت کی دعا ہے تھوڑا آپ مجھے بتاؤ یہ دعا ایسے ہی سرسری میں پڑھوں گا یا دل سے پڑھوں گا میرے ابا کا جنازہ تو نہیں ہے میرے دل سے دعا نہیں نکلتی مغفرت کی میرے آنکھ سے آنسو نکلتے ہوئے دعا نہیں نکلنے والی میں بس پڑھنا ہے تو پڑھ لوں گا تیسری مرتبہ اللہ اکبر کا اللہم اغفر لحینا ومیتنا اسی لیے شریعت میں کہا نہیں تو نہیں پڑھائے گا مولانا مفتی نہیں پڑھائے گا بیٹا پڑھائے گا کیوں جب بیٹا تیسری تکبیر پر اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہے گا باپ کے احسانات یاد آئیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے وہ دعا کرے گا مغفرت کی اللہ اس کے آنسو کے صدقے میں باپ کی مغفرت کرے گا کب ہوگا جب بیٹا صلاحیت والا ہو باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے تو ہماری تو اب درخواست یہ ہے اتنا تو دو کہ کم سے کم ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکے اور اتنا تو دینی تعلیم کی سے آراستہ کرو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ لائر کیا بناتے بناؤ کم از کم اتنا تو کرو کہ ہمارے انتقال کے بعد ہمارے یہ بچے ہماری یہ اولاد سال میں کم سے کم ایک مرتبہ تو پورا قرآن ختم کر کو ہمیں حصہ دے سکتے
یہ چیز آنے والی ہے نہیں قبر میں. یہ قرآن پڑھ کر بخشیں گے تو کام آئے گا. یہ ڈاکٹر ہے، اس کی دنیا آپ نے بنایا، لیکن تھوڑا اس کی فکر یہ بھی کرو گے یہ ہمارے لیے آخرت میں کوئی ذخیرہ بنے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ ایک آزمائش کے لیے اولاد کیا ہے. تو بہرحال دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا اللہ کا احسان، ہمارے اکابرین کا احسان ہے کہ اس فتنے والے ماحول میں مکاتب کے جال ہمارے اکابرین نے یہ بچھا کر ایک بڑا احسان ہم پر کیا ہے. اسے معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑے بڑے جو فتنے ہیں ان مکاتب کے ذریعے سے دبے ہوئے. اگر ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں تو وقت جاتے. بنگلور میں ایک مسجد ہے، مسجد قادریہ. یہ حج ہاؤس اب بن کر ہے. پہلے حاجی جو جاتے تھے گورنمنٹ سے وہ مسجد قادریہ سے جاتے ہیں. پرانے حاجی اگر یہاں ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ مسجد قادریہ سے جاتے ہیں. مسجد قادریہ میں مکتب نہیں. مکتب کے کرناٹک کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے استاد حضرت مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہ. مسجد قادریہ وہ کسی خاص مسلک کی مسجد نہیں الحمدللہ، اور نیوٹرل ہر مسلک والے وہاں اپنا کیا بھی کر سکتے ہیں، ایسی مسجد ہے. تو مسجد قادریہ کی کمیٹی والوں سے بات ہوئی. جی تو مسجد قادریہ جو ہے ماشاءاللہ بڑی شاندار عالی شان مسجد ہے. وہاں کی کمیٹی والوں سے مفتی صاحب ہمارے استاد نے کہا کہ ہمیں ایک مکتب شروع کرنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے بچوں کے لیے مکتب تو کھولو، مکتب کا فائدہ دیتے ہیں. مکتب اوپن ہوا. اب وہاں اطراف میں جو مکانات ہیں وہ بہت ہائی فائی ہیں. 63 سیکٹر سمجھو ایسے ہی، اس سے بھی تھوڑا ہائی فائی ہے. تو بچوں کو کار میں لانا اتارنا جانا یہ سلسلہ چلتا تھا. اب جیسے پیرنٹس میٹنگ جو جلسہ ہوا ایسا ایک جلسہ ہوا وہاں. تو وہاں پر فارینرز بھی جو ہیں وہ آ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے سب سے. تو اس کے اندر ہے جائزہ لیا گیا کہ مکتب سے کیا فائدہ. تو ایک کارگزاری وہاں اس مکتب کی، مسجد قادریہ کے مکتب کی ایک کارگزاری آئی کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو ایک پارٹی میں لے کر کھانے کی، ایک فنکشن تھا پارٹی گئی. اب بچہ گیا ماں کے ساتھ پارٹی میں. اب وہاں جانے کے بعد ماں بچے کو لے کر گئی. کھانے کا جو آپ جانتی ہیں پارٹی میں سیلف سروس کھڑے ہو کر کھانا فیشن بن گیا ہے، حالانکہ جانوروں کی طرح کھانا ہے، وہ بیٹھ کر کھانا سنت ہے. تو بہرحال وہاں ٹھہر کر کھانا تھا، سیلف سروس تھی. ابھی بچے کے ساتھ ماں گئی برتن لے کر کھانا لینے کا چاہ رہی تھی تو ماں سے بچے نے پوچھا. وہ ماں ایک ہی کارگزاری مکتب مسجد قادریہ کے مکتب کی. وہ بچہ ماں سے پوچھا امی یہ جو ٹھہر کو سبزی نے کھا رہی ہے ہاتھ میں، یہ سنت ہے کہ وہ ہمارے مکتب میں استاد ہمارا سنتاں پڑھائے تھے بیٹھ کو کھانا بول کو، وہ سنت ہے کہ یہ سنت ہے؟ کوشش یہ سنت کی وہ سنت ہے. تو ماں بولی نہیں بیٹے تمہارے استاد جو پڑھی تو وہ سنت ٹھہر کو نہیں کھانا بیٹھ کو کھانا. تو بچہ بولا کہ ماں کو اگر ٹھہر کو کھانا سنت نہیں ہے بیٹھ کو کھانا سنت ہے تو تمہیں کھاتی تو کھاؤ، میں نہیں کھانے والا. یہاں ٹھہر کر کھاتی تو کھاؤ، میں نہیں کھانے والا. بچہ ضد کیا. بچے کی اس ضد کی وجہ سے ماں نے کہا کہ میں خود بغیر کھائے کے بچے کے ساتھ واپس گھر آئی اور میں نیت کی کہ آئندہ جب بھی کھاؤں گی سنت کے مطابق کھاؤں گی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ماں باپ بچوں کو سدھارتی ہیں ہمیشہ، کبھی کبھی بچے ماں باپ کو سدھارتے. یہ مکتب کی تعلیم کا سبقہ، یہ برکت ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہاں سے کیا ہوتا. ہمارے حسن میں ماشاءاللہ بہت پرانے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اب ان سے پوچھو 45 40 50 سال کی عمر والے کو التحیات نہیں آتے رہے جماعت میں، صحیح کلمہ نہیں آتے رہتا. لیکن یہ چھوٹی عمر میں التحیات بھی یاد ہو جا رہی، دعائے قنوت یاد ہو جا رہی، فرائض یاد ہو جا رہے، سنن یاد ہو جا رہے، اور بچپن پہ یاد کیا ہوا بڑھاپے تک انسان بھولتا نہیں. یہ ساری تیاریاں استاد کرا رہا ہے. آپ احسان مانو مکتب کا، لہذا آپ نیت کرو. چند گزارش یہ ہے کہ جس طرح اسکول کو پابندی سے بھیجتی اسی طرح مکتب کو پابندی سے بھیجیں گے انشاءاللہ. اور یہ ذرہ سردی ہوئی چھٹی، ذرہ سر دکھیا نہیں دکھے جیسا ہو رہا کہتے چھٹی، یہ نہیں ہے.
پابندی سے بھیجو. ہمارے اساتذہ مدرسے میں پڑھانے کے زمانے میں ایسے جب ہم نصیحت کرتے تھے نہیں، ایک بات بولتے تھے، بچوں اگر کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک دن چھٹی کرو گے، اللہ 40 دن کی برکتیں ختم کرے گا. ایک دن مکتب سے اگر محروم رکھے ہمارے بچے کو، 40 دن کی برکتیں ختم کرے گا. اس لیے چھٹی نہیں کرانا، پابندی سے بھیجنا. اور دوسرا جو ہے، جس طرح ایک اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، اسی طرح ایک مکتب کا ہمارے اکابرین نے لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے ایک یونیفارم بنایا ہے. یونیفارم کا بھی انتظام کرو، یونیفارم کے ساتھ روزانہ بھیجو. لباس کا بڑا اثر ہوتا. قرآن کی تفسیر سے میں آپ کو ایک اس کے لیے ایویڈنس دے دوں، میں دلیل دے دوں لباس کا کیسے اثر ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا، جادوگروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، دونوں کو جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے جانا تھا. اب ادھر جادوگر ہے فرعون کے، ادھر حضرت موسیٰ و ہارون ہے. اب حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون نے آرڈر کیا کہ ہمارے جادوگروں کا جو یونیفارم ہے اس طرح کا تم نے بھی یونیفارم پہن کر میدان میں آنا ہوگا، یونیفارم پہن کر آ کر ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ کہا نہیں، میں تمہارے جادوگروں کی طرح کپڑے پہننے والا نہیں ہوں، میں نہیں پہن گا میں جادوگروں کا یونیفارم. ہارون بھی نہیں پہنے گا. کیا کریں، یونیفارم تو ضروری ہے، ساری قوم کو اپنے لباس پر رہے گی، جادوگر کیسے پہچانے جائیں گے. فرعون مجبور ہوا، تفسیر میں لکھ کر فرعون مجبور ہوا. فرعون جادوگروں سے کہا کہ چلو موسیٰ و ہارون تمہاری طرح لباس نہیں پہنتے تو تم سب موسیٰ و ہارون کی طرح کپڑے پہنو تاکہ ان کی طرح تمہارے کپڑے ہو جائے، سارے ایک جیسے ہو جائے. حضرت موسیٰ و ہارون کی طرح پورے جادوگر لباس اپنا بنا لیے. اب آئے، جو ہوا لمبا واقعہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم میں جادوگر اسلام پوری قوم میں جادوگر اسلام قبول کرے. اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، موسیٰ و ہارون کی طرح صرف لباس پہننے کی برکت سے اللہ ایمان کی دولت سے نہ ہوتا. یہ لباس کا اثر ہوتا. اللہ والوں کا لباس جب بچہ پہنتا تو اللہ والوں کی صفات آتی. ناچنے کودنے والوں کی طرح لباس ہمارے بچوں کا رہے گا، ناچنے کودنے والے. ٹیپو سلطان کے نام سے نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن بچوں کو ٹیپو سلطان بنانا مشکل. تو وہ لباس کے اثرات ہوتے، یونیفارم کے اثرات ہوتے. جب سارے اسکول کے ایک یونیفارم ہے تو مکتب کا بھی ایک یونیفارم ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات ابھی ہمارے انعام سنا رہے تھے کہ بھئی یونیفارم کے پیسے جمع بھی ہوئے، اکٹھا بھی ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جلد از جلد یونیفارم کرو اور بس مکتب کو پابندی سے بھیجنا. اور یہ مکتب کے تعلق سے میں بہت سوچوں کہ وقت سے پہلے یہاں فیس جمع ہو جاتی ہے، یہاں فیس کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور نیت کرو، ارادہ کرو، اتنا بڑا محلہ، اتنے پیارے ساتھی ہیں، اللہ کا گھر بھی اس محلے میں آ جائے تو کمنٹس میں دعا ہو گیا. لیکن کوشش کرو، نیت کرو، انشاءاللہ اللہ کے گھر کو یہاں آباد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مستوریات یہاں بیٹھی ہیں. آخری ایک بات ذہن سے نکل گئی، ابھی یاد آ گئی جو بولنے سوچ کر آیا. مکتب کو آپ بچہ بھیج رہی تو کتنے گھنٹے بھیج رہی؟ تھوڑا لیڈیز آپس کی باتیں چھوڑ کو دل میں جواب دے. مکتب کو کتنے گھنٹے بھیج رہی ہے؟ میں 1 گھنٹہ بھیج. 24 ہاورس میں 1 گھنٹہ مکتب کا ہے تو بقیہ 23 گھنٹے کہاں ہے بچہ آپ کے پاس؟ سمجھے؟ تو یہ بچہ 1 گھنٹے میں 24 گھنٹے کی طرح بچے کی تربیت ایک استاد نہیں کر سکتا. تو جتنا حق استاد پر بچوں کی تربیت کا ہے، اس سے کہیں زیادہ حق ماں باپ کا ہے بچوں کی تربیت کرنے کا. اور آپ حضرات کو یہ کامن باتیں جانتی، زبان سے جتنا بولیں گے بچے مانتے نہیں ہیں. بچے ووچ کرنے والے جو ہمیں کرتے ہیں. ہمیں گھر میں بغیر ٹوپی پہن کو کھائے تو بچے کو ٹوپی پہن کو کھا بولے تو نہیں کھاتا ہونا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں. باپ ٹوپی پہن کر کھائے گا، بچہ آٹومیٹک ٹوپی پہن کر کھائے گا. باپ دسترخوان بچھا کر کھائے گا، بچہ دسترخوان بچھا کر کھائے گا. ماں گھر میں نماز پڑھے گی، بیٹی بھی نماز پڑھے گی. ماں پردے کے ساتھ باہر نکلے گی، بیٹی آئندہ چل کر بڑی ہوگی تو پردے کے ساتھ نکلے گی. تو بولنا یہ ہے کہ ہم جو کرتی وہی ہمارے بچے کرنے والے ہیں.
ہمیں بچوں کو موبائل مت کو بولے تو بچے موبائل سے دور نہیں ہوتے. بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں موبائل کو اپنے سے دور رکھنا ہوگا. اپنے آپ سے موبائل کو دور کرو. بچے آج سب ماں باپ شکایت کرتے مولانا کیا بھی تعویذ ہے کیا, دعا ہے کیا, بچے موبائل ہی کیوں نہیں چھوڑ رہے. سب سے بڑی تعویذ ہی بچے کو ضرورت بچے کے لیے نہیں ہے, سب سے بڑی تعویذ تو ہمارے لیے ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے. زیادہ بچے ہماری زبان سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں, ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں. ہمیں 10 بار بچے کو بول رہی جھوٹ مت کو بولو, لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال عمل کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک بات چھوٹ گئی تھی. بہرحال گھر کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے سے بچوں کی صحیح تربیت کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب